अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से वैसे तो हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स मुतासिर नजर आया, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए वो तुलबा हुए, स्टूडेंट्स हुए, क्योंकि स्टूडेंट की स्टडीज जो हैं वो प्रॉपर ना हो सकी। तमाम तर जो सिस्टम है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट किया गया और ऑनलाइन तमाम तर मामलात के हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना रहा। तो आज हम जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो हैं ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस रेगुलर क्लासेस। यकीनन ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है और इस टॉपिक पे बात करना बहुत लाजिम है। आजकल स्टूडेंट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों या उनका ताल्लुक कॉलेजेस से हो या स्कूल से हो, तमाम तरह जो अदारे हैं वो बंद हैं और स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। और पाकिस्तान जो कि अंदर डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे बहुत से जो मसाइल हैं स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ते हैं, और इन तमाम तर मामलात के हवाले से तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करना बहुत लाजिम है। तो आज एक अजीम शख्सियत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे दरमियान प्रोफेसर नवीद अब्बास मौजूद हैं। आप लेक्चरार हैं और पब्लिक स्पीकर हैं आप, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें सुन चुके हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में आप बात करते हैं। आइए सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर कबीर हयात साहब। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस इंतहाई अहम तरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए मौका दिया। मैं आपका ममनून हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दुआ है कि परवरदिगार कायनात आपको सलामत रखे। सर मजीद हम सेशन को बाकायदा तौर पे आगे लेके जाने की जो कोशिश में हैं वो स्टार्ट करते हैं और इसका बाकायदा आगाज करते हैं। पहला मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर जो आप कह सकते हैं स्टडीज का सिस्टम है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स यकीनन बहुत से प्रॉब्लम्स का भी सामना कर रहे हैं इस हवाले से। कहीं पे नेटवर्क इश्यूज हैं या कहीं पे स्टूडेंट्स को इस तरह की डिफिकल्टीज का सामना है कि वो उनके पास वो डिवाइसेस नहीं है जिनके थ्रू वो प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। और बाज औकात ये भी देखने में आया, बहुत से प्रोफेसर्स जो हैं उनकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऑनलाइन ऐसे टीच किया हो, फर्स्ट टाइम इस अंदाज में उनको इंडेक्ट किया गया। तो इन तमाम तर सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि आज आगे आने वाला जो दौर है वो यकीनन सोशल मीडिया का दौर है, और आने वाले दौर में ऑनलाइन स्टडीज को यकीनन बहुत प्रमोट किया जाएगा और इसकी नीड वैसे भी बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई अल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ी हमारे लिए इम्तहान है, या इससे गुजर कर हमारी कौम के अंदर, हमारी नेशन के अंदर, हमारे तुलबा के अंदर एक बहुत बड़ा कोई क्रूशियल पॉइंट जो है वो सामने आने वाला है? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया कबीर हयात साहब। देखें, जो डिजिटल लिटरेसी है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से उसके प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है। अभी तक जो है उसके ऊपर कोई प्रॉपर जो है वो काम नहीं हुआ। अभी जो डिजिटल लिटरेसी है, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। मसलन कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ही आसान है। उसमें आपको मसलन के लेक्चर्स बना के आप रख दें नेट पे, उसके कोर्सेज बनाएं, यूट्यूब पे डालें। वहाँ से लोग आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आपके लेक्चर्स हैं, जो नॉलेज है, जो इल्म है वो शेयर होता है। उससे लोग आपसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो पाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया है उस वक्त से डिजिटल लिटरेसी जो है इसका जो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए था वो नहीं बना। लेकिन अब चूंकि काफी इदारों ने, काफी लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की है, अब बेहतरीन हो रहा है। असल में इब्तदाई अयाम में कुछ फेस करना पड़ा स्टूडेंट्स को। लेकिन देखें जी, टीचिंग इज अ स्किल एंड आर्ट। जो टीचिंग होती है वो स्किल भी है और आर्ट भी है, यानी कि पढ़ाना एक फन है। चाहे वो आप ऑनलाइन पे पढ़ाएं, चाहे वो रेगुलर क्लासेस फेस टू फेस में पढ़ाएं। तो देखें, इसमें भी एक आपका फन है, आर्ट है कि आप किस अंदाज से, किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब देखें, जो बंदा
ان اپنے شعبے میں ماہر ہوگا اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے وہ آن لائن ہو یا فیس ٹو فیس کلاس ہو۔ اب جو بدقسمتی سے معاملات پیش آئے ہیں، والدین نے اپنے بچوں کے لیے ڈیوائسز کا ارینج کیا ہے، ساتھ میں موبائل سارا کچھ دے دیا، لیکن اب والدین کو چاہیے کہ ان کے سامنے جا کر بیٹھے، ان کو اپنے ایک اسٹڈی سرکل بنائے، ان کی جو ہے وہ نگرانی کریں کہ بھئی کیسے کس انداز سے کام کر رہے ہیں۔ اب تو دیکھیں ایک بات سنیں گی کبیر حیات صاحب، یہ بہت پتے کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک استاد ہوتا ہے وہ 50-60 افراد کو کلاس میں کس انداز سے کس طریقے سے کور کرتا ہے، یہ استاد جانتا ہے یا وہ طالب علم جانتے ہیں۔ جیسے ہی کرونا وائرس کی موذی مرض بدقسمتی سے پاکستان میں آئی تو ہمارے پاس بے شمار والدین کے فون آئے کہ جلد از جلد یہ اسکول کھولیں گے، ہماری جان کھاتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے نا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہماری جو ہے نا کیپیسٹی اب ختم ہو چکی ہے کہ ہم ان کو کس انداز سے کور کریں۔ یہ تو استادوں کی ہمت ہے کہ وہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں اس کو 60 کی کلاس کو مثلاً کہ ہر ٹیچر کے پاس 140-150 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیکشن میں وہ پڑھاتا ہے، وہ اس کی ہمت ہوتی ہے کہ کس انداز سے پڑھاتا ہے۔ اب جو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی ریموٹ ایریا میں نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، یہ جینون مسئلہ ہے، حقیقی مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس ٹچ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ساری چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہی اسٹوڈنٹ بیک وقت آپ کو فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان چیزوں کے اوپر آپ کو لائیو نظر آئے گا، موجود ہوگا، لیکن جب آن لائن کلاس کی بات آئے گی وہ بولیں گے جی سر ہمارے یہاں تو یہ نیٹ کا ہی ایشو نہیں ہے۔ اب بدقسمتی سے یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ جب اسٹوڈنٹ خود ہی نہیں چاہتا پڑھنا تو اس کو ٹیچر کیا پڑھائے، آن لائن سسٹم کیا پڑھائے، اندر سے نا جی وہ عقابی روح بیدار ہونی چاہیے۔ جس طرح حضرت اقبال کے جو فلسفہ ہے، فلسفہ خودی، تو وہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کے لیے تو بہت زیادہ چیزیں دی ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ہم آگے نہیں آ پاتے۔ مثال کے طور پر اب بچوں کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے، میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ طرح طرح کے طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے وہ کلاسز لے سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے کلاس کسی وجہ سے مس ہوگی، استاد جو ہے وہ ریکارڈنگ سینڈ کر کے ویڈیوز بنا کے بچوں کو بھیج رہا ہے، وہ بھی بدقسمتی سے آپ نہ دیکھیں، لیکچر نہ لیں، چلیں ٹھیک ہے جی آن لائن کا ٹائم گزر گیا، اب بعد میں وہ ریکارڈنگ لیکچر ملتا ہے ٹیچر کا، اٹھا کے آپ پڑھ لیں، وہ بھی کام کریں۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ٹیچر نے جا کے ہر بچے کو گھر جا کے پڑھانا، یہ تو ناممکنات میں سے شامل ہے نا، کہ اب ٹیچر کے پاس اتنے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، وہ اپنے اب میں آپ کو یقین جانے بڑی ایمانداری سے کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ میں ایک استاد ہوں، اردو کا معلم ہوں۔ جب یہ وبا آئی تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے نا وہ اساتذہ کرام یعنی کہ جو معمار ملت ہے، قوم کے معمار ہیں، مستری جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اس قوم کی تعمیر کے لیے لگے ہوئے ہیں نا، ہمیں یقین جانیے صبح 9 بجے سے لے کر ہم رات 1 بجے تک، 12 بجے تک اسٹوڈنٹس کے میسجز کی جواب دے رہے ہیں، سر یہ والا کوشچن بالکل ایسے کیسے ہے، یہ کیسے ہے، اور پھر ہم خود بچوں کے پیرنٹس کو فون کر کے بول رہے ہیں کہ ان کو کلاسز کے لیے باقاعدہ موٹیویٹ کریں، ان کو کہیں کہ کلاسز دیں۔ اب ہم یہی کر سکتے ہیں، فونز کر سکتے ہیں، ان کو فورس کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کلاسز دیں، اور پھر اپنے تئیں مثلا میں نے جیسے یہ سٹارٹ ہوا بڑی بے چینی میں، میں نے فوراً ایک پوسٹ بنائی، میں نے کہا جی جو بندہ اردو کے متعلق ایم اے تک کسی کو کوئی مسئلہ ہے وہ میرے سے فری آف کاسٹ اردو کے متعلق رہنمائی لے سکتا ہے، یعنی کہ جس طرح ٹیلی میڈیسن کا سسٹم آیا تھا، اس طرح میں نے کہہ دیا کہ میرا ٹیلی اسکول ہے، کہ آپ نے کوئی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہے تو میں موجود ہوں، آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں۔ اور ساتھ میں نے اپنا سسٹم بنایا، گھر میں نے وائٹ بورڈ لگا کے اپنے کمرے کو بالکل اسٹوڈیو کی صورت میں جس طرح کلاس روم ہوتا ہے نا اس سے بنا دیا، لیکچرز میں وائٹ بورڈ کے اوپر ریکارڈڈ کر کے سم ٹائم لائیو بھی دیتا تھا۔ کافی جی زیادہ سر، چیزیں یقیناً آپ کی جو خدمات ہیں وہ قابل فخر ہیں، اور یقیناً آپ جیسے اساتذہ پاکستان کا فخر ہیں۔ آپ نے کووڈ-19 میں اپنی سروسز دی، نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو بلکہ تمام پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اپنے اوپن
अपॉर्चुनिटी दी कि आपको सब्जेक्ट में कोई भी इशू है आप आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ मजीद जो आपसे एक सवाल करना चाहूंगा वो ये है कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव में जब 6 महीने ऑलमोस्ट स्कूल्स बंद रहे, तमाम तालीमी अदारे बंद रहे और स्टूडेंट्स खुद भी बहुत बोरियत का शिकार हुए, अगेन अदारे खुलते हैं, नॉर्मल हालात होते हैं और अचानक से तब दोबारा सेकंड वेव में छुट्टियां होने का ऐलान करते हैं वजीर तालीम। वो सुनने के बाद बच्चों की जो खुशी का आलम था वो दीदनी था और वो देखकर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि क्या हमारे बच्चे तालीम से भागते हैं या तालीमी निज़ाम ऐसा है कि हमारे बच्चे इस निज़ाम के अंदर तालीम हासिल करना नहीं चाहते। आप क्या समझते हैं कि बच्चों की खुशी का आलम जो देखकर उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि यकीनन वो कौमें मुर्दा कौमें हुआ करती हैं जो तालीम को पसे पुस डालकर अपने इस अंदाज को अपनाया करती हैं और यकीनन ये बहुत दर्दनाक एक सिचुएशन है कि हमारे जो तलबा हैं वो छुट्टियों पे इतनी खुशी और जश्न का एहतमाम करते हैं। तो इस हवाले से यकीनन इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है नहीं पूछे जा रहे होते, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम सोसाइटी के वो क्वेश्चंस भी रेस किए जा सकते हैं जो आमतौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो यकीनन ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो बीइंग अ प्रोफेसर आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखें जी कबीर हयात साहब, ये आपने बहुत इंतहाई अहम तरीन सवाल किया है। बदकिस्मती से जो असातिज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे जब ये दोबारा सेकंड वेव का ऐलान हुआ और वो छुट्टियां हुई, तो असातिज़ा के दिल जो है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा उसमें परेशान कौन थे। असलन बड़ी मुश्किल से हमने उनको ट्रैक के ऊपर लगाया, 6 माह के बाद उनको वापस ला के उनकी रिहेबिलिटेशन की, उनका जो माइंड है उसके अंदर तरह तरह की क्वेश्चनिंग थी, वो सारी जो नेगेटिविटी थी वो हमने 2 माह में उसको कवर करके बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे लगाया। लेकिन बदकिस्मती से ये दोबारा इसकी वेव आई। तो हाँ, यहाँ पर ये आपका सवाल बहुत अच्छा था। इसके अंदर ये बात है कि आप कह रहे हैं कि वो उनके अंदर वो क्यों नहीं है, एक अंदर से स्पार्क होता है ना कोई चीज हासिल करने का। हम मसलन के एक प्यासा है, उसने कुएं के पास चल के पानी पीने जाना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक कुआं जो है वो प्यासे के पास आ जाए कि भाईजान मैं आपको पानी पिलाता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। बेशक ऐसा ही है। असातिज़ा किराम, मैं कबीर हयात साहब आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा टीचर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है, मैंने मुआशरे में देखा असातिज़ा बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार थे, परेशान थे कि ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी फिर रिजल्ट्स और पेपर ये सारी सिचुएशन देखी है, क्योंकि 3 दिन स्टडी होना, 3 दिन बच्चों ने घर में बैठना, उस दौरान अब मसलन के मैं आपको बताऊं बड़े कैटेगोरिकली बता रहा हूँ ईमानदारी से, पाकिस्तान की तारीख की सबसे आसान तरीन अगर एफएससी कहा जाए, मैट्रिक कहा जाए, 9th कहा जाए, फर्स्ट ईयर कहा जाए, पाकिस्तान की तारीख की इससे सबसे ज्यादा आसान कोई एफएससी या कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री या कोई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर इस कोविड की सिचुएशन के दौरान आसान नहीं हो सकता। ये मेरा बेशक जाती ऐसा ही है। तमाम पर आपकी बातों से मैं एग्री करूंगा। यहाँ पे सिलेबस को शॉर्ट किया गया और यकीनन जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के जस्ट वो एक ही क्लास के इम्तिहान देंगे वो भी शॉर्ट सिलेबस के साथ, तो उनकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो अच्छे मार्क्स अवेल कर सकते हैं। सर एक और सवाल मैं यहाँ से आपसे करना चाहूंगा, मेरा इंतहाई अहम सवाल है आपसे। आपने देखा कि सोसाइटी के अंदर ओवरऑल देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो डिस्टेंस लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती चली जा रही है। जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए पाकिस्तान में ही या इसके अलावा दुनिया भर में बहुत से शॉर्ट कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन पहले भी करवाए जा रहे थे, कोविड से पहले भी। और कोविड के दौरान जब तमाम सिस्टम ऑनलाइन जो है शिफ्ट हुआ तो इसकी अहमियत और बढ़ गई। तो आप इस तमाम तर चीजों को कैसे देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर डिस्टेंस लर्निंग को आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि कोविड ने क्या हमें ये पैगाम नहीं दिया कि हम लर्निंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं कि हम कहीं बैठ के भी किसी भी प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं और एक अफेक्टिव स्टडीज कर सकते हैं? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें जी, जैसा मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि बदकिस्मती से डिजिटल लिटरेसी में हम बहुत पीछे हैं। हमारे हमसाया ममालिक हिंदुस्तान है, ईरान है, साथ में सऊदी अरेबिया में तो अभी इस हवाले से सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ, दीगर जो कुछ इस्लामी ममालिक हैं और साथ में हिंदुस्तान में, वहां पर तो जनाब आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च लगाएंगे आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, स्टूडेंट बिल्कुल फ्री ऑफ ऐसा ही है। कॉस्ट। यहाँ मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा
کہ الیکٹرانک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ IT کے اندر, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اتنا پیچھے ہے. اگر ہم فگرز کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ $1 ارب جو ہے وہ ارن کرتا ہے پر ایئر, اور انڈیا میں $40 ارب جو ہے وہ اس سے ارننگز کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ تمام تر چیزیں جب ان کی کنٹری میں ہوں گی, ہماری کنٹری میں ہوں گی, تو اس سے ہم اپنے بہت زیادہ وسائل کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنی اہمیت دنیا کے سامنے جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں. اور آپ کی بات سے یہاں بجا ہے کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں, ہم کمپیوٹر کے فیلڈ میں بہت پیچھے ہیں. اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب آج کے اسٹوڈنٹس کو پرابلمس کے نئے سلوشن چاہیے, کیونکہ اب پرانے سلوشنس پرابلمس کے ساتھ ڈیل نہیں ان کو کیا جا سکتا جو پرانے ہمارے سلوشنز ہوا کرتے تھے. تو آج کے دور کو, آج کے مسائل کو نئے سلوشنز چاہیے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اس حوالے سے کریٹیوٹی کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا کبیر حیات صاحب. دیکھیں لرننگ کے ساتھ پریکٹیکل کے اوپر اگر فوکس کریں گے, مثلا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں گلگت بلتستان میں ہوتے ہیں, وہ 8 کلاس میں اسٹوڈنٹ تھا. تو اس سے جب میں نے انٹرو کیا تو اس نے بتایا کہ ہم نے 8 کلاس میں ریسرچ کیا ہے. جب کبیر حیات صاحب ہمارے ذہن بند ہوں گے, بدقسمتی سے ہم لوگ اپنے کھانے پینے پہ, کپڑے جوتوں پر لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا رزلٹ کوئی اتنا خاص نہیں ہوگا. اگر ہم اس سے تھوڑا سا اوپر لگائیں گے, مثلا یہ باڑی نیچے والی جو حصہ ہے اس سے اوپر لگائیں گے, مثلا یہ جو ہمارا دماغ ہے, یعنی کہ ہم بک کی ریڈنگ کریں گے, ریسرچ کریں گے, چیزوں کو پڑھیں گے, نالج حاصل کریں گے, تب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آئندہ ایک کتاب اگر آپ نے پڑھ لی ہے اس سے آپ ہزاروں لوگوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں, نالج شیئر کر سکتے ہیں, اور بجائے کہ آپ لوگ یہ دیگر چیزوں میں مصروف ہوں. بدقسمتی سے پاکستان میں جوتوں کے لیے شیلف رکھی گئی ہیں, کتابیں سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں جب تک یہ قوم مطالعہ نہیں کر پائے گی, میں نے 2 سے 3 انٹرنیشنل ملک کو وزٹ کیا, 2 ملکوں کو, تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی لائبریریز میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں, ساتھ میں ان کی لائبریریز میں فیسلٹیز بھی ہیں, مثلا کہ وہاں پر نماز کا ارینج ہے, کھانے کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے, تو اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, نیٹ دیا ہوا ہے, یعنی کہ دنیا جہان کی کتابیں وہاں لائبریری میں موجود ہیں, آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ قوم جناب, میں نے دیکھا ہے, میں نے بس میں سفر کیا تو وہ کتاب پکڑ کے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورا 3-4 گھنٹے کا سفر ہے, انہوں نے کتاب پڑھ لی. پھر میں نے جب ان سے انٹرو کیا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری بچپن سے ہی گرومنگ کر دی گئی ہے, اسکولنگ میں ہمیں یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ کتاب کے ساتھ آپ نے رشتہ برقرار رکھنا ہے. مثلا سوتے وقت بھی ان کو لازم کہا گیا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ کتاب جو ہے نا وہ پڑھنی ہے. اب بدقسمتی سے مثلا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سائنسدان بھی پیدا نہیں ہو رہے, وہ آئنسٹائن یا مثلا اس درجے کے لوگ ہونے چاہیے. بچوں کے 1092, 1050, 1095 اتنے زیادہ نمبر آ رہے ہیں, تو اس دوران پھر بھی ہمارے پاس کوئی جینیس یا ذہین بچہ بھی نہیں آ رہا کہ جو آگے ملک کا نام روشن کر پائے. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھونڈا مذاق کریں گے یا کوئی بری بات کریں گے تو لوگ آپ کو لائک کریں گے, یعنی کہ آپ کے انسٹا پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ بے شمار فالوور ہوں گے. اب ایک بچہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, 13 ایئر اولڈ ہے, اس نے پشاور کا میتھمیٹک کی بک لکھی ہے, لیکن اس کو کوئی پذیرائی نہیں دی گئی, اس کے لیے کوئی میڈیا نہیں بولا, اس کے لیے کوئی صدارتی تمغہ ایوارڈ نہیں ملا, نہ ہی اس کو حکومتی سطح پر. تو دیکھیں نا, ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں, ہم نہیں چاہتے مثلا کہ آپ دیکھیں گے اگر مثلا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا دیگر جتنے بھی اس میں سسٹم ہے, ان کی ترجیحات یہ نہیں ہے کہ جناب ان بچوں کو کچھ ڈلیور کیا جائے یا ان کے اندر کچھ ڈالا جائے, بس مال بنایا, اپنا بزنس, کوٹھیاں, بنگلے, یہ ساری چیزیں, یہ ایجوکیشن کو کاروبار بنایا ہوا ہے بدقسمتی سے. تو جو میں مثلا آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے جو ہے وہ ٹاٹ اسکول سے ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور فخر سے بتاتے ہیں الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, ایک معروف ادارے میں پڑھا رہا ہوں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے اتنی محنتیں کر کے, جانوں کو نذرانے دے بے شک ایسے پاکستان ہی ہے. حاصل کیا ہے, تو
آج ہم لوگ اگر ان کی قربانیوں کی، اصل میں نا ہمیں چیزیں مفت میں ملی ہوئی ہیں، جب نعمت چھین جائے گی اس کی قدر بڑھ جائے گی، اصل میں ہم نعمتوں کے شکر سر ہی نہیں آپ کی کرتے۔ تمام تر باتوں سے مجھے کلندر لاہور کے شعر کا وہ مصرع یاد آتا ہے، کتابیں اپنے آبا کی دیکھا جو ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جب میں لاہور اردو بازار سے گزرتا ہوں، روڈ کے اوپر کوریوں کے باؤ کتابیں بک رہی ہوتی ہیں، یا روڈ کے اوپر زمین کے اوپر وہ کتابیں پڑی ہوتی ہیں، اور کوریوں کے باؤ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں رش آپ کو نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا مجھے آگے آپ جائیں گے تھیٹر، ہاں وہاں پہ تھیٹر کے باہر اتنا رش آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے پوری عوام یہاں امڑ آئی ہے۔ تو یقیناً ہے تو یہ بہت دردناک، اور اس ٹاپک پہ یا اس جملے کو کہتے ہوئے بھی دل ٹوٹ سا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے کتابوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے اسباق کے ساتھ کیا کیا، اپنے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو ان کی تھنکنگ ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے افکار عالیہ تھے، ان سے مستفید ہونے کی بجائے ہم نے ان کو کوریوں کے باؤ پرچیز کرنے سے بھی گریزا نظر آئے۔ یقیناً بہت دردناک سچویشن ہے، اور بینگ پروفیسر، اگر آپ کو میں آپ کی باتوں کا تمام تر جو میں سن رہا تھا اور آپ کی باتوں میں جو درد تھا، یقیناً ہر اہل دانش کے یہی ریمارکس ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہاں ایک جو سوال ریز کرنا چاہوں گا، ریئلسٹک ہم طلبا کو بھی دیکھیں گے۔ جی میں آپ کو، جی بالکل میں آپ کی طرف ہی آنے والا ہوں۔ میں یہاں ایک بات ایک پہلے شعر کرنا چاہوں گا، اینڈ پڑھنا دین چاہوں گا، آپ اسٹارٹ کیجیے گا۔ اقبال کا ایک شعر میں یاد آ گیا۔ جی سر، پہلے یہ بتا، آپ اس میں کوشچن ایک ایڈ کر لیجئے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا جی تھا کہ طلباء سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ بکس ریڈنگ کی طرف آئیں، کیونکہ الحمدللہ میں خود بھی بک ریڈنگ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹے سے نیٹ ورک میں ورکنگ کر رہا ہوں، اور عام طور پہ ہم جب اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں بک ریڈنگ کے حوالے سے، ان کا ایک ہی جواب آتا ہے، اکثر 99% ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم اپنے کریکولم کی بکس کو پراپر پڑھ نہیں پاتے، تو ہم ایکسٹرا بک ریڈنگ کیسے کریں؟ تو یقیناً یہ جو طلباء کا کوشچن ہے، جو آنسر ان کی طرف آتا ہے، یقیناً ریئلسٹک بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا اوورآل تعلیمی نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اس انداز میں موٹیویٹ کریں جس انداز میں ابھی نہیں کیا جا رہا بک ریڈنگ کے حوالے سے، یا کوئی ہمارے پروفیسر اس میں کوئی کردار ادا کرنے کی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بک ریڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹڈیز کے حوالے سے فقدان نظر آتا ہے؟ جی جی کبیر حیات صاحب، گزارش میں یہ کر رہا تھا، بدقسمتی سے لائبریریز موجود ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی قیمتی کتب ہیں، مثلا کہ ابو القاسم زاراوی کی لکھی ہوئی کتاب علم جراحت، یہ اسپین پہ مسلمانوں نے 750 سال سے زائد حکومت کی، آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھی ہے۔ وہ ابو القاسم زاراوی کی جو کتاب ہے اس کو لے کر انگریز نے ترجمہ کر کے آج وہی کتاب پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں ڈاکٹری کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ مثلا کہ وہ علوم ہمارے تھے مسلمانوں کے، عربی میں لکھے ہوئے، انہوں نے ترجمہ کر کے چیزیں اٹھا کے وہ ساری چیزیں کر لی، وہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا رہے ہیں۔ بے شک اب ہے۔ میں ہاں پہلے آپ کو بتایا، تو یہاں پر آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کے لیے ادارے کیا کر سکتے ہیں، سکولز کیا کر سکتے ہیں، سکولوں میں ایک اسٹڈی پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بچے بھی انٹرسٹ نہیں ہوتے۔ ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے فلاں بک پڑھنی ہے، لیکن جو وہ لائبریرین ہوتے ہیں یا جو ان کی ٹیچر ہوتے ہیں ساتھ میں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ بک نہیں پڑھیں گے، آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ اب یہ دیکھیں انسان چونکہ اس کائنات میں آزاد ہے، وہ جس جانب، مثلا اب لائبریری ہے تو آپ بچوں کو جانے دیں، بس قسمت سے نا ہمارے یہاں معاشرے میں یہ تھوڑا سا لائبریرین حضرات، مثلا کہ جب آپ لوگ لائبریری میں جاتے ہیں تو ایک دن آپ نے وزٹ کیا ہے سرکاری لائبریری میں، دوسرے دن دوبارہ چلے گئے، ایک ہفتہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ پھر لائبریری والے آپ سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کیا لینے آئے، خیریت تو ہے، بار بار آپ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سے نا یہ رویوں کو تبدیل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آرام سے بیٹھے، ہماری پے آ رہی ہے، سارا سسٹم ہوا ہے، تو وہ ایک بات ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا تھا ہمسایہ ملک ایران کی، وہاں پر لوگوں نے لائبریریز میں اتنا رش ہوتا ہے، پڑھتے ہیں ساتھ میں اپنی ان کی لائبریریز ہوتی ہیں، گاڑیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی شاپ پہ گئے ہیں، باربر پہ یا بینک پہ، جس جگہ پہ بھی جائیں گے آپ کو بک ملے گی۔
हाँ, तो अब बुक को प्रमोट करने के लिए अब मसलन पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन का इदारा काम कर रहा है, तो वहां पर आप मेंबरशिप करवाएं और 50% आपको उस पर ऑफ होगा। अब मिसाल के तौर पर आप खाड़ी पे सेल लगाते हैं, वहां पे 50% ऑफ है और किताबें जो है वो आधी कीमत पर मिल रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर भी कोई नहीं होता कि कोई किताब खरीद ले। खाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, बाटा पे जा रहे हैं, सर्विस पे जा रहे हैं। मैंने पहले वही गुजारिश की है कि ये जो जगह है इससे नीचे तक खर्च करते हैं, काश कि इससे ऊपर करते, कुतुब पढ़ते, अपने दिल और दिमाग में जगह देते तो मुमकिन था मसलन के। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। बुक रीडिंग से ना सिर्फ इंसान की थिंकिंग इंप्रूव होती है, बल्कि डिफरेंट राइटर्स, आमतौर पे एक जो राइटर है वो अपनी पूरी जिंदगी के असबाक, अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ एक बुक में तहरीर करता है, और एक बुक रीडर एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में उस पूरी बुक को पढ़कर उसकी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ना सिर्फ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है, बल्कि बहुत बहुत सा इलम का जखीरा जो है वो हासिल कर सकता है। मैं आपकी बात से यहाँ एग्री करूंगा सर। यही वजह है कि हमारे मुआशरे के अंदर आमतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, आप खुद भी आप इस चीज को नोटिस करते होंगे, आमतौर पे आजकल के हमारे यंगस्टर्स शक का शिकार हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है, एंजाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी तौर पे माजरत, वो मैं अपने आपकी बात काटना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा इको बढ़ाएं अपनी। जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सर? बहुत कम आ रही है, आवाज बारीक आ रही है, जरा थोड़ी सी इको इसकी बढ़ा दें। जी अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल कम आ रही है, बारीक आवाज आ रही है, थोड़ी सी इसको बढ़ा दें। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं या एंजाइटी का शिकार हैं, तो इन तमाम तर चीजों से कैसे निकल सकते हैं? जी, वो हजरत इकबाल का शेर अब मेरे ज़हन में याद आ गया। ए ताइरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। बेशक ऐसे ही अब है। देखें ना, यहाँ पर बात वाज़ेह है, हजरत इकबाल ने शेर में बयान कर दिया है। सदी मसलन काफी अरसा पहले शेर लिखा, आज ये शेर पढ़ते हैं तो ज़हन में सारी चीजें समझ आ जाती हैं। अब मुराद ये लिया जा रहा है कि जब आपकी तरबियत में ऐसी चीजें शामिल कर दी जाएंगी, असातिज़ा किराम शामिल करेंगे, वालिदैन शामिल करेंगे। असल में बदकिस्मती से वालिदैन की जानिब से बच्चों को ये मोबाइल और ये सारी चीजें दी गई हैं, अब ये जरूरत भी बन चुकी है। तो अब ये आप मसलन के अब छोटे बच्चों को बोलें कि बेटा ये किताब पढ़ लें, नहीं चाचू मैंने तो वो कार्टून देखने हैं और ये चीज करनी है। क्या हमारे आबाओ अजदाद में या हमारे असलाफ में हमें यही चीजें दी हैं कि जी आप ये, हाँ ठीक है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मैं ये हरगिज कतन खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो मकसद है उसको मत भूलें। अब मकसद यही है कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें करनी है। मिसाल के तौर पर कबीर यासर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गिलगित बल्तिस्तान का रेशो निकाल दें एजुकेशन का और अपने पंजाब के साथ कंपेरिजन कर लें, साथ में पूरे सूबों के साथ कर लें, टॉप पे एजुकेशन लेवल पे इस टाइम वो लोग जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया ये बात नहीं दिखाता, क्योंकि हमारी तरजीहात की तालीम, हमारी तरजीह कतन नहीं है। तालीम तो किसी सूरत जो है ना वो एग्जैक्टली आपकी इस बात माशरे यहाँ की तरजीह बिल्कुल नहीं है। बजा यहाँ है पर कि हमारी तरजीह, तरजीहात जो मिसाल है के तौर पर वो अब लाहौर देख लें, खाबे खाने, कोठियां, बंगले और ये लग्जरी जिसको आप मादियत का, मादा परस्ती कहते हैं, हम चूंकि लग्जरी हो चुके हैं, मादियत परस्ती की जाने आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि गिलगित में नगर एक इलाका है, नगर खास और नगर बड़ा, जी जी वहां पर बिल्कुल आप एजुकेशन रेट 99% उनकी लिटरेसी रेट है। और बदकिस्मती से हमारे बिल्कुल। मुल्क में लिटरेसी रेट का एक अजीब ही नजरिया है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, उनकी लिटरेसी रेट हमसे आगे है। हम लिटरेसी लिटरेट बिल्कुल किसे ऐसा ही है। कहते हैं जी, जो अपना नाम लिख सकता हो और दो तीन लफ्ज लिख ले, उसको हम खानदा कहते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा। ये कोई लिटरेसी की तारीफ नहीं है जनाब। आप अमेरिका का निज़ाम बिल्कुल उठाएं, सर ऐसा यूके ही का, है, हम दुनिया अपनी के दीगर तरजीहात ममालिक को का। यहाँ पे चेंज करेंगे।
ہمیں یہاں پہ اپنی ترجیحات کو چینج کرنا ہوگا. اور آپ نے یہاں پہ ایجوکیٹڈ پرسن کی ڈیفینیشن کی, وہ کون ہے؟ انٹرنیشنل ڈیفینیشن کے مطابق ہر وہ شخص جو کسی بھی زبان میں ایک پیراگراف تحریر کر سکتا ہے اس کو ایجوکیٹڈ پرسن کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں عام طور پہ جو شخص ذرا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن بھی کسی بھی زبان میں دے اس کو بھی ہم پڑھا لکھا کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں تو یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے. اور یہاں پہ بہت آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی دردناک انداز میں ہم نے اس پہ سر نے بات بھی کی. اور یقیناً اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک اہل دانش جو شخص ہے, جو علم و دانش رکھتا ہے اور جو حکمت سے بڑی باتیں کرتا ہے, اس کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا. ہم لاہور کو دیکھیں تو یہاں پہ خوابوں کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, اور سٹیز میں جائیں تو وہاں پہ ان کی کوئی اپنا ہی ایک انداز ہے زندگی کا. کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہمیں ایجوکیشن کو بھی پروپر ایک پروموٹ کرنا ہے. ہم جسٹ ایجوکیشن لے رہے ہیں اپنے نالج کو امپروو کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے. تو ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. سر یہاں ہمارے پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. یہاں میں آپ سے لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے آج کے سننے والے آڈینس کو, خاص طور پہ ینگسٹرز کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. پیغام یہی ہے کہ وقت اور وعدے کی پابندی کریں اور والدین کا احترام کریں, اور خدا را اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کوئی ایک چیز ایجاد کریں, یعنی کہ کوئی نئی تخلیق کریں, کریشن کریں. مثال کے طور پر آپ کر جاتے ہیں انجینئرنگ, پری انجینئرنگ, میڈیکل, یا آگے اس کی جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے, مثلا سافٹ ویئر انجینئر بن گئے, کیمیکل, میکینیکل, سارا کچھ انجینئر بن جاتے ہیں. مثلا ماسٹر لیول تک ایجوکیٹ ہو گئے ہیں, جس کو آپ گریجویٹ بولتے ہیں, ہو گئے ہیں. تو اس کا اس پاکستان کو کیا فائدہ ہوا, یا آپ نے پاکستان کو دیا کیا؟ آپ کہتے ہیں نا پاکستان نے ہمیں دیا کیا. آپ اس ملک میں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں, اس ملک کا کھا رہے ہیں, اس ملک کی یونیورسٹی میں, تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اس پاکستان کو کیا دیا؟ مثال کے طور پر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے مثلا غالب نامہ کا تھیسس لکھا ہے, جو مقالہ ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ, اپنی بہت گریٹ خدمات سر. جو ہے وہ مثلا تعلیم کے لیے دی ہیں. کوئی بندہ جو ہے ٹیچنگ والے شعبے میں نہیں آتا, پڑھانے, درس و تدریس والے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہی ٹیچر کا کیا. اب مثلا کہ میں جب تعلیم دیتا ہوں بچوں کو, تو ساتھ میں مختلف حوالوں سے ان کو گفٹ دیتا ہوں کہ بیٹے یہ آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا, یہ آپ کے لیے بک ہے. تو اس طریقے سے میں خدمات کرتا رہتا ہوں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, نوجوانوں سے, کہ بھئی آپ اگر میٹرک کر لیتے ہیں, فصیح کر لیتے ہیں, اور یا کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, آپ کوئی چیز بتائیں کہ جی ہم نے پاکستان کو یہ ڈونیٹ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سافٹ ویئر انجینئر کیا ہے, تو آپ بتائیں گے جی میں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے, میں پاکستان کے اداروں کو یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ اس ملک نے میری بڑی خدمت کی ہے. اب میرا وقت ہے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں. بے مثال شک کے ایسے طور ہی. پر اسی طرح اگر کوئی بایو کیمسٹری میں کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے, ایم فل کیا ہے, تو وہ کوئی ایسی کریشن کرے, یا کسی نے میڈیسن کے شعبے میں کام کیا تو کوئی ایسی میڈیسن بنائے جو پورے ورلڈ کے لیے فائدہ مند ہو. اور اس طرح کافی زیادہ چیزیں ہیں. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی لے جی ہمیں کیا ہے, یا ہمیں ضرورت کیا ہے پاکستان کو اس دینے کی. اب مثلا جو پاکستان کا ذہین ترین ٹیلنٹ ہے, پڑھا لکھا لوگ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ بدقسمتی سے دوسرے ممالک میں جا کر خدمات کرتا ہے. جب اس ملک نے آپ کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی اجازت دی, اب آپ کا کام تھا کہ اس ملک کی خدمت کرتے, بجائے کہ آپ خدمت کرنے کے آپ بیرون ملک چند پیسوں کے عوض چلے گی. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی آپ ڈگری لے لیں اور اس سے کسی کی ذات کو فائدہ نہ ہو. مثال کے طور پر آپ اگر ایک معاشرے میں رہتے ہیں, آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے یا کوئی بھی کیا ہے, تو آپ اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں, چینجنگ لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس طریقے سے آپ کی فاؤنڈیشن ہے کبیر حیات, وہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے پروجیکٹس لانچ کر رہی ہے, جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں, اور پاکستان کا مثبت امیج سامنے لا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی. مثال کے طور پر جزاک اللہ دیکھیں نا, سر.
کہ پاکستان کا اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے بندے ہیں، لیکن میڈیا پر بدقسمتی سے وہی بندہ آ پائے گا جو کوئی اون پٹانگ یا بےہودہ قسم کی گفتگو کرے گا بے یا شک بےہودہ نصیر، طرز عمل کرے گا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کا ذہین اور مثبت امیج جو ہے اس کو آگے لانا چاہیے. ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے جس کے اندر یہ حکومت کو چاہیے کہ ایسی جو کریم ہے پورے پاکستان سے اس کو جمع کرے، اس کے ساتھ تھنک ٹینک بنائے اور کوئی آنے والے 20-25 سال کی پلاننگ کرے، تب جا کر یہ مسائل حل ہو پائیں گے. جوانوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس بھی میرے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جتنے بھی پورے پاکستان کے طالب علم یا پاکستان سے باہر جتنے بھی سن رہے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ سردیوں کی راتیں جو ہیں وہ ایک معقولہ ہے کہ لمبی ہوتی ہیں، لیکن پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے، گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور ان جو 40 یا 45 دن ہیں ابھی تک، آج سے لے کر آگے 10 جنوری تک، ان 40-45 دنوں میں آپ استفادہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے نمبر اچھے لیں، گریڈنگ کریں. بندہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن زندگی بنتی ہے عمل سے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اسی طرح ایک اور بھی شعر تھا: بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے بے شک ایسے عمل ہی ہے. دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر ہی دھرتی بنجر ہوگی تو پھر جتنے بھی خیالات یا جو بھی باتیں کر لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے ایک بار محنت کی، کامیاب نہیں ہوئے، مزید اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کی محنت یا اجر ضائع نہیں کرتی، یہ لکھ لیجئے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو آپ نماز، صدقات، والدین کا احترام، یہ ساری چیزیں کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت زیادہ نواز سکتی ہے. باقی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کا بھی لوگوں کا خیال رکھیں. مثلا کہ اگر بروز معاشر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی آپ کے گھر کے ساتھ فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا سو گیا تھا، تو آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. بروز معاشر یہ سوال ضرور ہوگا کہ فلاں بندہ میرے آپ کے محلے میں بھوکا سو گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی خبرگیر کی ہے، کوئی دستگیری کی ہے غریب کی؟ تو آپ کہیں گے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب مثال کے طور پر کوئی سائل آپ کے گھر پہ آتا ہے تو آپ اس کو صدقہ دیں. یہ مسئلہ نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. اب مثلا کہ ہم جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے گزارش کیا، بتایا کہ والدین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ان کا بچہ اگر مثبت رویہ اپناتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، یا اس اب مثلا بچے جو ہیں سب سے زیادہ استاد کی بات سنتے ہیں. تو اگر وہ بے شک ہمارے ایسے سے ہی ہے. کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ ہمیں، والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہیں اور وہی ہمارا انعام ہوتا ہے. تو جی سر، بالکل آپ نے یہاں بجا فرمایا، اور میں یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پیش کرنے کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فإن مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو نوجوانوں کو جو سر نوید نے ایک پیغام دیا، اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیجئے جس کے آپ کے جانے کے بعد آپ کی دنیا میں وہی عزت رہے، وہی مقام رہے، اور دنیا والوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کیجئے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ وہ پیغام ہے علامہ اقبال نے جو ہم تک پہنچایا، اور سر نوید نے بہت بہترین انداز میں اس پہ بات کی. اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر انٹرویو سیشن میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج کا ہمارا یہ لائیو سیشن جو کہ اسٹڈیز کے حوالے سے تھا، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً بہت امیزنگ یہ رہا ہوگا، اور یقیناً آپ لوگوں نے بہت سیکھا ہوگا. میں بہت مشکور ہوں سر آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور امید ہے کہ آپ فیوچر میں بھی کوپریٹیو رہیں گے اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. ناظرین، یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ
میرے لیے دعا کیجیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار کائنات ہمیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ.